ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب سامنے آ جائے، ہم کو پتا ہے کہ یار یہ حق پر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بہت اگر مثال دوں کہ اس وقت جو دکانیں ہیں ہمارے روڈ پر، آگے اگر ریڑھی والے نے ریڑھی لگا دی ہے، اب عام طور پہ ایک معاشرے کا ایک سسٹم بن گیا کہ وہ ریڑھی والے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ دکاندار اگر پیسے والا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس غریب کی مدد کرو، وہ بیچارے کی ریڑھی ہے، اس کی روزگار ہے۔ اب اس کو فرق پیسے والا اور غریب ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں کرنا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بات حق پر کون کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا غریب کا بھی میں رب ہوں، پیسے والے کا بھی میں رب ہوں، فاللہ اولا بہما، ان دونوں کا میں زیادہ مالک ہوں۔ تمہیں اس بات کی پرواہ ہو گئی تو کیا معاذ اللہ رب العالمین تمہیں کوئی غلط کام کا حکم دے رہا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تمہارے دل میں اگر غریب آدمی کے لیے نرمی آ گئی، اور ایسی نرمی آئی کہ جو غریب کو ناحق ہونے کے باوجود بھی آپ فیور کر رہے ہیں کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، دوسری طرف مالدار بیچارہ اگر مالدار ہے اور حق پر ہے، آپ کہیں نہیں یار یہ تو پیسے والا ہے، اس کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سب خود ہی ہو جائے۔ فرمایا نہیں، مالدار غریب ہونا یہ سب الگ بات ہے، دونوں کا رب ہے، جو حق ہے تم اس کا ساتھ دینا۔ سمجھ رہے آپ؟ اور یہاں پر جو رشتے ذکر کے فرمایا سب سے پہلے او علی انفسکم، انسان کی جو اپنی ذات ہے نا وہ سب سے زیادہ انسان کو پیاری لگتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو کیا پیاری لگتی ہے بولیں؟ اپنی ذات۔ تو رب العالمین نے اسی کو ذکر کیا، فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہوتی ہے۔ اب اس گواہی سے مراد کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کورٹ میں بلایا جائے، مجھے کورٹ میں بلایا جائے، وہاں پر گواہی دی جائے، حلف لیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ انسان کئی مرتبہ اپنے گھر کے اندر بھی گواہ بن جاتا ہے، اولاد کی لڑائی ہوئی، کوئی بھی معاملہ ہوا، کئی مرتبہ رشتہ دار میں گواہ بن جاتا ہے، کئی مرتبہ محلے میں گواہی کے طور پر سامنے آ جاتا ہے، کئی مرتبہ بلا وجہ خود ہی وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ صحیح ہے، نہیں وہ صحیح ہے، نہیں وہ غلط ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اس کو ذکر کیا کہ اگر تمہاری ذات بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو حق ہے اور جو گواہی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تم یاد رکھو اس کو مقدم رکھنا۔ اپنی ذات کی وجہ سے ہیلے بہانے کر کے تم اپنی ذات کو سیف کر لو، اور سامنے اگر مسلمان تمہاری ذات کی وجہ سے تکلیف میں آ رہا ہے، تم نے چرب زبانی کے ذریعے جو لوگ موجود ہیں انہیں تو بیوقوف بنا دیا اور تم نے اپنی ذات کو کلیئر کر دیا، سامنے والا دوسرا مسلمان بیچارہ حق پر تھا، لیکن تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے تم نے ایسی ٹیکنک استعمال کی کہ وہ بیچارہ جو حق پر تھا وہ آج حق کے علاوہ کسی اور راستے پر نظر آ رہا ہے، اور تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنی ذات کو سیف کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تم نے ناحق کر دیا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، بما تعملون خبیرا، رب کو تمام معاملات کی خبر ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر تم دنیا کی معمولی تکلیف کو برداشت کر لو اور تم رب کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت تم اپنی ذات کو مٹا دو اور کہہ دو نہیں حق یہی ہے کہ میرا بھائی درست ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، استاد ہیں، باس ہے، سیٹھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سامنے کیس جاتا ہے، تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تم جانتے ہو کہ میں غلط ہوں اور میرا بھائی درست راستے پر ہے اور میرا بھائی صحیح ہے اور مجھے صحیح قرار دیا جا رہا ہے، فرمایا اس وقت تم اللہ کے لیے اپنی ذات کو مٹا دو، اور جو سامنے والا جو سچا ہے تم کہہ دو اپنے باس کے سامنے، بڑے کے سامنے کہ نہیں میں غلط ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آزمائش ہو، لیکن یاد رکھو نہ ختم ہونے والی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اللہ تمہیں سکون اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور تم نے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر بھی دیا، تمہارے باس نے، تمہارے بڑے نے تمہاری ذات کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا، جو دوسرا مسلمان بیچارہ رائٹ تھا اس معاملے میں، لیکن تم نے اس کو اگر حق پر ہوتے ہوئے نیچا دکھا دیا، غلط ثابت کر دیا، وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش میں تو آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت اس کی سوار دے گا، تمہاری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔